کیا ایک مرتبہ پھر سیز فائر کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور اس بار یہ باتیں محض باتیں نہیں ہیں، کوئی ایکچول فریم ورک ہمیں نظر آئے گا؟ جی ہاں، اب تک کی رپورٹس اور اب تک کی جو باتیں انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس بار پاکستان نے صحیح جگہ پہ وار کیا ہے۔ اور وار کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نے کسی ملک پر اٹیک کر دیا، بلکہ پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی میں ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ اور اب جو رپورٹس ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق there is a higher possibility of a ceasefire between US and Iran, which is dubbed by many experts as the Islamabad Accords۔ کاف ڈیجیٹل کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کل رات گئے جو بھی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی یو ایس اور ایران کی وار کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رائٹرز نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ یو ایس اور ایران ایک پاسبل سیز فائر فریم ورک کی طرف کام کر رہے ہیں۔ یہ سیز فائر فریم ورک دو فیزز میں کام کرے گا، جس کا پہلا فیز تو امیڈیٹلی اس جنگ کو روکنے کی بات کرتا ہے اور دوسرے فیز سے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی فوراً ہی کھولنے کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان کا کیا کردار ہے یہ بھی اس رپورٹ میں مزید درج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کل رات گئے یو ایس اور ایران دونوں کے آفیشلز سے انگیج کیا، جس میں یو ایس کی جانب سے ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس شامل تھے اور ایران کی جانب سے ان کے فورن منسٹر عباس عراقچی صاحب۔ دونوں کے سامنے پاکستان نے ایک پلان رکھا اور اس پلان کی ظاہر بات ہے زیادہ رپورٹس تو ابھی سامنے نہیں آئی، پر جو بھی رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ چیز سجیسٹ ہوتی ہے کہ یہ دو فیزز میں مکمل ہوگا، جس میں پہلے فیز میں تو ایک 45 ڈے کا فریم ورک بنایا جائے گا سیز فائر کا اور اسٹریٹ آف ہارمز کو فوراً کھولا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں ایران کی جانب سے بھی ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز ہیں اور یو ایس کی جانب سے بھی کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ اب 48 گھنٹے پہلے تک یا اس سے کچھ پہلے تک ایران تو جو ہے وہ نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ اس نے پاکستان کا اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کا شکریہ ادا کیا تھا جو بھی ایفرٹس ہم نے کری تھی اس کے بعد، لیکن اس نے نیگوسیشن سے اور جنگ کو روکنے سے منع کر دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا کہ 48 گھنٹے کے بعد ہی فوراً ایران اس سیز فائر فریم ورک کو سیریسلی کنسیڈر کر رہا ہے، اور دوسری جانب امریکہ بھی کیوں اس کو سیریسلی لے رہا ہے؟ اس بار ایران کی طرف سے بات کی جائے تو ایران کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اس وقت ان کی انٹیگریٹی۔ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے ٹویٹس میں ایران کو بہت ہارشلی بیش کر دیتے ہیں، اس طریقے سے ایران نے کبھی بھی نہیں ماننا تھا اور یہ ہم سب جانتے تھے، اسی لیے ایران نے پہلے نیگوسیشن سے منع کر دیا تھا۔ اب جب پاکستان کے آفیشلز کی جانب سے یہ نیا فریم ورک ایران تک پہنچا ہے تو اس میں ایک فیز پلان ان کو نظر آیا ہے سیز فائر کے لیے، جس میں آبویسلی ایک 45 ڈے کا فریم ورک ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کی اوپننگ ہے اور ایران پر مزید اٹیکس نہ کرنا ہے۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے ایران کی آفیشیل رپورٹس کے مطابق کچھ رپورٹس نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے اوپر سے سینکشنز بھی ہٹوائے گا اور یہ میک شیور کروائے گا کہ کوئی بھی انٹرنیشنل پاور یا کوئی بھی ریجنل پاور ان پر ایک دم سے اٹیک نہ کر دے وداؤٹ اینی وارننگ اور وداؤٹ اینی پرائر نوٹس۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایران نے دیکھی اس فریم ورک کے اندر تو obviously they are now as of the reports considering to work on that ceasefire، اور there is a possibility کہ ایران اس سیز فائر فریم ورک کو ایکسیپٹ کر کے جنگ روک دے۔ دوسری جانب اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ کے لیے بھی یہ جنگ ایک بہت کاسٹلی وار پڑ گئی ہے۔ رائٹرز کے ہی مطابق اس وار کے پہلے 6 دن کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے 11.3 بلین ڈالرز خرچ ہو گئے تھے، اور ابھی تک جو روزانہ کی بنیاد پہ امریکن اکانومی پر برڈن پڑ رہا ہے اس وار کی وجہ سے وہ سم ویئر بٹوین 800 ملین ڈالرز سے 1 بلین ڈالر کا ہے، اور یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے اگر یہ جنگ کانسٹنٹلی چلتی رہی، اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ نمبر تو 2 ٹریلین ڈالر جو کہ ان کی افغان وار میں خرچ ہوئے تھے یا عراق وار میں جو خرچ ہوئے تھے اس تک بھی پہنچ سکتا ہے اگر یہ کانفلکٹ تھوڑا اور پرولونگ ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے امریکہ کی پرائیورٹیز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو فوری طور پر کھولا جائے، کیونکہ 20% تیل اور گیس کی امپورٹس اسی راستے سے ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں فریقین کے حساب سے یہ والا سیز فائر فریم ورک اسی لیے بھی زیادہ کنسیڈریبل ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا ادر ونز which were put forward by Donald Trump or by any other mediating power۔ اب رپورٹس یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ دونوں اس سیز فائر فریم ورک کو
कंसिडर कर रहे हैं। अभी तक ऑफिशियली दोनों की तरफ से हाँ या ना में कोई जवाब नहीं आया है, बट देयर आर स्ट्रॉन्गर साइंस फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी के पाकिस्तान ने वंस अगेन बैकडोर चैनलिंग के थ्रू और बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू अब एक और मजीद स्ट्रॉन्गर सीज फायर फ्रेमवर्क इन दोनों ममालिक के सामने रख दिया है, विच वंस अगेन टेल्स अस अबाउट द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान कि वो किस तरीके से इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, अपने डिप्लोमेसी को किस तरीके से चैनलाइज करके किस तरीके से उसको सही जगह पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग रुक जाए एनी हाउ। अब देखना ये होगा कि इन दोनों ममालिक की जानिब से क्या जवाब आता है सीज फायर फ्रेमवर्क का। उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस बार का जो फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने पुट फॉरवर्ड किया है इसको दोनों ममालिक सही तरीके से कंसिडर करेंगे, सीरियसली कंसिडर करेंगे और एक पॉसिबल सीज फायर हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश करी थी और पहले ही दोनों ममालिक ने इस सीज फायर से बैक ऑफ कर दिया था। अब ये देखना होगा कि इन दोनों ममालिक की क्या अप्रोच होती है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान हैज़ वंस अगेन डन इट्स पार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज द अदर पार्टी इज गोइंग टू डू।